بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو انسان روزانہ کشمش کے 12 دانے کھاتا ہے اس کو جلدی کوئی بیماری نہیں لگتی۔ جس کو دمہ کا مرض ہو جائے اس کو چاہیے کہ وہ اجوائن کھانے میں استعمال کیا کرے۔ بدن کی گرمی سے نجات چاہتے ہو تو روزانہ انار کا شربت پیا کرو۔ نیم کے پتوں کا رس پی لینے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں اور معدہ درست رہتا ہے۔ کچا انڈا کھانے سے نیند کم آتی ہے اور نہار منہ انڈا کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ مولی کا رس پینے سے پتے کی پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ زیادہ چائے پینے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہوتا ہے اور یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اگر کسی کا بخار نہ جاتا ہو تو وہ توری کی سبزی کھائیں، یہ رب کی خاص نعمت ہے۔ گلوکوز سے بھرپور ہوتی ہے۔ شملہ مرچ کیلوریز جلاتی ہے، اعصابی تناؤ سے دور رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ دل کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند سبزی ہے۔ جن لوگوں کو اکثر زکام رہتا ہے یا پھر جوڑوں کا، پسلیوں کا درد یا کمر کا درد ہو تو ایسے افراد کو لسی پینے سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر رات بھر جاگ کر کوئی کام کرنا ہے تو پودینے کی چٹنی کھاؤ۔ روزانہ نہار منہ دودھ کے ساتھ اجوائی کھجور کھانے سے چہرہ تر و تازہ اور جوان رہتا ہے۔ بارش کا پانی بدن کے امراض کو دور کرتا ہے اور بدن کو پاک کرتا ہے۔ ناشتے میں نیم گرم دودھ کا 1 گلاس اور سیب کھا لینے سے چہرے کی تازگی اور خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل چائے پینا انسان کی نیند کو متاثر کرتا ہے اور رات کے وقت چائے پینے سے سر درد بھی ہو سکتا ہے۔ جس گھر کی عورتوں میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو اس گھر میں رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ پودینے کی چٹنی کھانے سے نیند کم آتی ہے۔ سردی زکام ہو یا پھر سر کا درد ہو اجوائن کو کسی کپڑے میں باندھ کر بار بار سونگھیں، اس سے آپ کا سر درد دور ہو جائے گا۔ دماغ سن ہو جاتا ہو یا بات بھول جاتی ہو نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھا لیا کرو، آپ کا دماغ تیز ہوگا اور بھولنے کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ جس گھر میں چوہے زیادہ ہوں وہاں کالے یرکان کی بیماری ہو سکتی ہے۔ میٹھی چیز یا گرم چاول کھانے کے فوری بعد ٹھنڈا پانی پینے سے دانت پیلے ہو جاتے ہیں، دانتوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ اگر خوبصورت زندگی چاہتے ہو تو ناشتے میں ابلا ہوا انڈا اور سیب لازمی استعمال کریں۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ انجیر کھایا کرو، یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں بھی بہت مفید ہوتا ہے۔ اگر گردے کی پتھری سے ہمیشہ کے لیے بچنا ہے تو گھر میں چاولوں کا استعمال کم سے کم کریں۔ کھیرا اور تربوز کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے بدترین قسم کا ہیضہ ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی اور مضبوط رہتی ہے اور اس سے کمر کا درد کم ہو جاتا ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے آپ کو کبھی بھی کمر کا درد نہیں ہوگا۔ ناظرین، ہونٹوں پر روزانہ بادام کا مساج کرنے سے ہونٹوں کی خشکی ختم ہو جاتی ہے اور ہونٹ گلابی ہونے لگتے ہیں۔ گاجر کا رس پینے سے جسم سے زہریلے مادے دور ہو جاتے ہیں اور جسم میں بے پناہ خون کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ جو بندہ زیادہ کھاتا ہے وہ پریشان سا رہتا ہے۔ آنکھوں کی روشنی تیز کرنی ہے تو اس کے لیے سونف کھایا کرو، اس سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد دسترخوان سے ہاتھ صاف کرنے سے رزق میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ بھینس کے دودھ کی بنی ہوئی کھیر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں اور اس سے جسم میں بے پناہ طاقت آئے گی۔ خربوزے کے چھلکے سکھا کر پیس لیں،
اگر گوشت کو جلدی گلانا ہے تو تھوڑے سے 2 سے 3 چٹکیاں خربوزے کے چھلکے اس میں ڈال دیں۔ اس کا پہلے سفونف بنا کر رکھ لیں۔ میٹھی چیز زیادہ کھانا خوبصورتی کے اندر کمی لاتا ہے اور اس سے مردانہ کمزوری کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو نہار منہ کچا لہسن روز چبا لیا کرو۔ کھجور کے فوری بعد پانی پینے سے انسان کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ نیم گرم دودھ روزانہ 1 گلاس نہار منہ پینے سے جسم میں بے تحاشا طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے کمزور انسان بھی طاقتور ہو جاتا ہے۔ سونف چبانے سے ٹیڑے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ نمک تیز کھانے سے الرجی نہیں ہوتی۔ آٹے پر سرسوں کا تیل لگانے سے آٹا جلدی خراب نہیں ہوتا۔ کچن میں کپڑوں والا سرف چھڑکنے سے لال بیگ بھاگ جاتے ہیں۔ ایک ہی سانس میں پانی پینے سے معدے میں زخم ہو جاتے ہیں۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں کے اندر پینا چاہیے۔ رات کو خوشبو لگا کر سونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور سونگنے کی حس کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ اذان کے وقت جھاڑو لگانے سے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اذان کے وقت گھر میں جھاڑو لگانے سے گھر میں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ شام کے وقت ناخنوں پر نیل پالش لگانے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ بلی کو گلے لگانے سے خارش کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ گندم کے دانے بھون کر کھانے سے حمل نہیں گرتا۔ گندم کے دانے کھانے سے بواسیر کی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ماتھے پر بادام کا چھلکا پیس کر رگڑنے سے دماغ اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ انسان کو کچھ بھی بات نہیں بھولتی۔ منہ میں چھالے نکل آئیں تو سیب کا رس پی لیجیے، منہ کے چھالے آسانی سے ختم ہو جائیں گے۔ کھجور کے سائے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے سے ہوائی چیزیں اثر کر جاتی ہیں۔ پیشاب کی نالی میں پیشاب کا انفیکشن کا مسئلہ ہو تو فالسے کا جوس پینے سے آرام ملتا ہے۔ پالک کا زیادہ استعمال کرنے سے غصہ زیادہ آتا ہے، لیکن یہ خون کی خرابی کو دور کرنے میں بہت مفید ہوتی ہے۔ جن حضرات کو سر کا درد ہو تو وہ پالک کھانے سے پرہیز کیا کریں۔ رات کو دودھ پی کر سونے سے ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ پیٹ درد کے لیے کالا نمک استعمال کیا کریں، اس سے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ پرفیوم کی خالی بوتلیں سردیوں کے کپڑوں میں رکھنے سے کپڑوں میں بدبو نہیں آتی۔ گلا بیٹھ جائے تو شلجم کو پانی میں ابال کر اس کا پانی پی لیں، اس سے بیٹھا ہوا گلا ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس سے آواز کھل جاتی ہے۔ پیاز کے چھلکے جلا کر ان کا دھواں سونگھنے سے زکام ختم ہو جاتا ہے۔ نہار منہ دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ اگر گلا دکھ رہا ہو تو کیلے کا چھلکا لے کر گلے کے باہر کی جانب آہستہ آہستہ سے رگڑنے سے گلا دکھنا بند ہو جاتا ہے۔ ابلے ہوئے چاولوں کے پانی میں دودھ اور شہد ملا کر روز چہرے پر لیپ کریں، 4 دن بعد چہرہ 13 سال سے کم نظر آئے گا۔ زیادہ آم کا جوس مت پئیں، یورک ایسڈ کی بیماری ہو جائے گی۔ دانت ہمارے جسم کا وہ واحد حصہ ہے جو کسی نقصان کی صورت میں خود سے ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ابلے ہوئے چاولوں کے پانی میں دودھ اور شہد ملا کر روز چہرے پر لیپ کریں،
چہرہ 4 دن کے بعد 13 سال سے کم نظر آئے گا۔ چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر شوگر کے مریض پیشاب کرنے سے پہلے 1 گلاس پانی کا پینے کی عادت بنا لیں تو اس سے ان کا شوگر لیول بالکل ٹھیک رہے گا اور اس سے مثانے میں بھی جلن نہیں ہوگی۔ نہاتے وقت پانی میں اگر ناریل کا تیل شامل کر لیا جائے تو پورے جسم کی جلد ملائم اور چمکدار رہتی ہے۔ روزانہ نہار منہ اپنے پاؤں کو ٹھنڈے پانی میں بھگو لینے سے جسم کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ پرندوں کا جھوٹا پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناظرین، رات کو باوضو ہو کر سو جایا کرو اور نماز پڑھ کر سویا کرو، اس سے برے خواب نہیں آئیں گے۔ جو شخص ہر وقت وضو میں رہتا ہے وہ رزق کی تنگی سے ہمیشہ محفوظ میں رہتا ہے۔ گلاب کے پھولوں کی پتیاں چبانے سے دانت چمکدار ہو جاتے ہیں۔ بالوں کو سفید ہونے سے روکنا ہے تو روزانہ رات کو سرسوں کے تیل کی مالش کر کے سو لیا کرو۔ صبح اٹھ کر نہا لیں، اس سے آپ کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے اور اس سے بالوں کا گرنا بھی بند ہو جائے گا۔ دل کی دھڑکن کو ہمیشہ متوازن رکھنا ہے تو صبح کے وقت کھیرا کھا لیا کرو۔ کھیرا کھانے سے دل کی دھڑکن متوازن رہتی ہے۔ گھر میں کوئی چیز چوری ہو جائے تو جتنا ہو سکے استغفار کا ورد کریں۔ کھوئی ہوئی چیز تھوڑی دیر بعد ہی واپس مل جائے گی۔ اس سے پہلے کہ آپ پر وقت سے پہلے بڑھاپا آ جائے، ورزش کرنا شروع کر دیں۔ ورزش کرنے کا معمول بنا لیں۔ اجوائن کو گڑ میں ملا کر استعمال کرنے سے تیزابیت کی شکایت دور ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح صاف کرنے والے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رات کو سونے سے قبل پستہ کھا لیا کرو، یہ دماغ کی گرمی کو دور بھگاتا ہے، یادداشت تیز کرتا ہے۔ ٹخنوں میں درد ہو یا پاؤں کی سوجن ہو تو انجیر کے 3 دانے نہار منہ کھایا کرو۔ نیم گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ سانس کی نالیوں کو صاف کرنا ہے۔ رات کی روٹیاں بچ جائیں تو ان کو مت پھینکیں بلکہ صبح کو ان کو کھا لیں۔ یہ بہت زیادہ فائدہ دیتی ہیں اور بیماریوں سے روکتی ہیں۔ رات کی بچی ہوئی روٹی کھانے سے جسم میں بے پناہ طاقت آئے گی۔ اونٹنی کا دودھ پی کر سو جاؤ گے تو آپ کا جسم الرجی سے محفوظ رہے گا۔ اونٹنی کے دودھ سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور اس سے قد بھی بڑھنے لگتا ہے۔ چاہے تو آپ اس میں چند کھجوریں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کا بلڈ پریشر بڑھنے لگ جائے، نمک کا استعمال کم کر دیں۔ بادام کا تیل چہرے پر لگانے سے سورج کی شعاعوں کے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کی ہچکی نہ رک رہی ہو اور جسم میں بار بار جھٹکے محسوس ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ناظرین گنے کا رس پیا کریں۔ کھجور کو ناشتے میں استعمال کرو گے تو تمہارے جسم سے گندے جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تیزابیت سے بچنا چاہتے ہو تو جب بھی کھانا کھاؤ کچھ بھوک باقی رکھ کر کھانا کھایا کرو، اس سے آپ تیزابیت سے بچے رہیں گے۔ جو روزانہ 1 گلاس گنے کا رس پی لیتا ہے اس کی جوانی لوٹ آتی ہے۔ کھانے کے بعد دسترخوان سے ہاتھ صاف کرنے سے رزق میں تنگی پیدا ہوتی ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے والے انسان پر بزرگی جلدی آ جاتی ہے، کیونکہ کھانے کے فوری بعد سو جانا انسان کی جلد کو بوڑھا کر دیتا ہے۔ نظام انہضام کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے زیرہ استعمال لازمی کریں۔ کچا آلو کھانے سے
معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آلو بوائل کر کے کھانے سے دبلے پتلے لوگ موٹے ہو جاتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے گرم پانی کے ساتھ کلونجی کے 7 سے 8 دانے کھا کر سو جائیں۔ اس سے پیٹ کی بہت جلدی توند ختم ہو جاتی ہیں اور جسم سے بہت سی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو بار بار پیشاب آتا ہے تو بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اخروٹ کھانے والا کولیسٹرول سے محفوظ رہتا ہے اور جسم ہر وقت طاقت سے بھرا رہتا ہے۔ ہفتے میں 2 سے 3 بار تکیے کا کور ضرور دھویا کریں۔ آپ کے بال کبھی نہیں گریں گے۔ بستر کے سرہانے کو اونچا رکھ کر سونے سے بدہضمی نہیں ہوتی۔ معدہ کمزور ہو تو 1 تولہ ساگودانہ کو 1 کپ دودھ میں پکا کر صبح شام کھائیں۔ چند دن میں معدے کا درد ٹھیک ہو جائے گا اور اس سے کمزور معدہ بھی طاقتور ہو جائے گا اور اس سے بھوک کی شدت بھی بڑھ جائے گی۔ گرم غذائیں بڑھاپا جلدی لاتی ہیں، معدہ خراب کرتی ہیں، جسم میں سستی اور کاہلی پیدا کرنے لگ جاتی ہیں۔ اس لیے گرم چیزیں کھانے سے گریز کیا کریں۔ اگر آپ اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو جتنا ہو سکے لیموں کھائیں، کھیرے کھائیں اور بند گوبھی کے پتے کھائیں۔ 7 گھنٹوں سے کم سونے والا انسان بہت جلد بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نیند کو پوری کیا کریں تاکہ آپ کی زندگی کے دن بڑھ سکیں۔ جو انسان روزانہ ناف میں زیتون کا خالص سرسوں کا تیل لگا کر سوتا ہے، ایسے بندے کے بہت سی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس سے آنکھوں کے سامنے کبھی اندھیرا نہیں آتا اور نہ ہی سر چکراتا ہے، کیونکہ سرسوں کا تیل بہت سی بیماریوں کو جسم سے خارج کر دیتا ہے۔ ناف کے اندر تیل لگا کر سویا کرو، کبھی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ نہار منہ کھجور کھایا کرو، نظر تیز ہو جائے گی، جسم میں طاقت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ کھجور کھانے سے معدہ مضبوط رہتا ہے۔ کھجور کھانے سے جسم کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کھجور کے ساتھ دودھ کا بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے دگنا فائدہ مند ہوگا۔ جو بچے کمزور ہوتے ہیں انہیں کھجور اور دودھ کا استعمال لازمی کروایا کریں، اس سے آپ کے بچے صحت مند ہو جائیں گے۔ کھیرے اور لیموں کا رس چہرے پر لگانے سے چہرہ پر رونق ہو جاتا ہے۔ چہرے کے داغ دھبے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ کھیرے کے استعمال سے چہرے کی چھائیاں دور ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر داغ دھبے ہیں، کھیرے کا رس اور ایلو ویرا کا جیل ملا کر چہرے پر لگائیں، چہرے کے داغ دھبے آسانی سے ختم ہو جاتے ہیں۔ دہی میں کھیرا ڈال کر کھا لیا کرو، آپ کا رنگ خوبصورت ہو جائے گا۔ صبح نہار منہ صرف 1 چٹکی اجوائن کھا لیں، اس سے آپ کی شوگر ٹھیک ہو جائے گی۔ اجوائن کے استعمال سے ناظرین جسم میں بہت سی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اجوائن میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ملے گی۔ موٹاپے سے آپ کو نجات ملے گی۔ جوڑوں اور کمر کا درد آپ کو دوبارہ نہیں ہوگا۔ اس سے گردوں کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ اگر دماغ کو صحت مند اور توانا رکھنا ہے تو گھر میں پالتو جانور رکھیں یا کوئی ایسی چیز رکھیں جس کے ساتھ آپ فری ٹائم میں کھیل سکتے ہیں، کیونکہ انسان جب مصروف ہوتا ہے تو انسان کا دھیان کہیں اور ہو جاتا ہے۔ اس طرح کرنے سے انسان کا دماغ صحت مند رہتا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو ایسے کاموں میں بزی رکھیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ اگر آپ ٹینشن کی بیماری میں مبتلا ہیں تو استغفار کی تسبیحات کیا کریں، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔
یعنی کہ جب انسان کے گناہ بڑھ جاتے ہیں تو انسان کی پریشانیاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ جتنا ہو سکے استغفار کی تسبیح کیا کرو۔ جس جگہ پر چھپکلیاں زیادہ نظر آنے لگیں وہاں انڈے کا چھلکا رکھ دو، چھپکلیاں وہاں سے بھاگ جائیں گی۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔